مسجد نبوی کے اندر اور صحابہ کو کہتا ہے کہ ہمیں جگہ دیجیے. صحابہ نے ان کو جگہ دے دیا اور وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں مسلمان بننے کے لیے آیا ہوں, میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. میرے عزیز دوستو, دنیا کی جتنے نعمتیں ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کو جتنا ایک شخص جب ایمان لے آتا تھا, جب وہ مسلمان ہو جاتا تھا تو وہ ایک شخص دور سے چلتا ہوا آتا ہے, صحابہ کو کہتا ہے کہ ہمیں جگہ دیجیے. صحابہ جگہ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تشریف وہ بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے, میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا, اس کو مسلمان بنایا. اب سننے کی بات ہے میرے عزیزو, ایک کئی مرتبہ میں کہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کبھی کبھی یہ خواہش کرتے تھے کوئی دیہاتی آدمی, دیہاتی کوئی صحابہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے اور اللہ کے رسول جواب دے دے تو ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کھلے دل سے اور کھلی زبان سے وہ سوال کرتا ہے. اب جب یہ شخص ایمان لے آیا تو میرے عزیزو یہ سوال کرتا ہے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اب تو میں مسلمان بن گیا ہوں, اب مجھے تو نماز کو جو فرض ہے یہ تو مجھے پڑھنا ہی پڑے گا, نماز تو میں پڑھوں گا ہی, رمضان کا روزہ جو فرض ہے وہ روزہ تو میں رکھوں گا ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا صاحب نصاب میں بن جاؤں گا تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج کی طاقت دے دے تو میں حج بھی کروں گا. اے اللہ کے نبی یہ کام تو میں کروں گا, لیکن میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کیونکہ میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں, اب نہ جانے دوبارہ ہمارا اور آپ کا ملاقات ہو کہ نہیں ہو, لیکن آپ مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جس کو کرنے سے میں آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. کتنا کیسے سوال ہے میرے دوستو, سارا صحابہ حیران ہو گئے کہ آسانی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے. یہ دیہات کے رہنے والا بندہ, یہ دیہات کے رہنے والا صحابی, حالانکہ جب وہ صحابی بن گیا مسلمان بن گیا, مسلمان نہیں بلکہ صحابی, اور صحابی اسے کہتے ہیں میرے دوستو جو ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا, ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, تمام امتی کی عبادت ایک طرف کر دو, لیکن صحابی کو, وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہے اس کے مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا, یہ صحابی ہے. تو میرے عزیزو سارا صحابہ پر حیران ہو رہے ہیں کہ کیا سوال کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول نماز تو پڑھوں گا ہی, اللہ کا فرض ہے, زکوٰۃ تو دوں گا اگر اللہ نے مجھے مال دی, روزہ رکھوں گا یہ تو فرض ہے, حج کروں گا, قربانی کروں گا, یہ سب چیزیں فرض ہے, لیکن مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جو میں آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے 3 باتیں بتائی, آج میں وہ 3 باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان تھے کہ کیا سوال کر رہا ہے کہ آسانی کے ساتھ جنت میں جانے چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جا, میری بات کو غور سے سنو. فرمایا لا تغضب, سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا, اگر غصہ آئے تو غصہ کو پی جانا. اگر تم غصہ پہ کنٹرول رہ جاؤ گے, کسی کے اوپر غصہ نہیں کرو گے, غصے کو برداشت کرنا, غصے کو پینا تیرا کام ہے, آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کرنا میرے اللہ کا کام ہے. یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین. سورہ آل عمران. میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت تو متقی لوگوں کے لیے اللہ
تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اے اللہ وہ متقی کا کون سی نشان ہے، نشانی کچھ بتا دیجئے۔ فرمایا جس حال میں ہو، تنگی میں ہو، آسانی میں ہو، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک شخص ایک ذبح کیا ہوا بکری لاتا ہے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کے لیے یہ گفٹ لایا ہوں، اسے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے اسے قبول کر لیا۔ اب میرے عزیزو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول نے فرمایا، او عائشہ یہ گوشت جو ہے یہ بکری کا گوشت ہے، یہ مدینے کے اندر جتنا بیوہ ہے، غریب ہے، مسکین ہے، سب میں اسے تقسیم کر دو۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا عائشہ وہ گوشت کا کیا ہوا، وہ گوشت کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول سب تقسیم کر دیا ہوں گوشت کو، یہ تھوڑی سی یہ ران گوشت کا بچ گیا ہے، جسے آپ کھا لیں گے، میں بھی چکھ لوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ یہ وہ گوشت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم کھاؤ گے، میں کھاؤں گا، اصل چیز وہ ہے کہ یہ وہ گوشت ہے جو تو نے بیواؤں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، آسانی میں ہو، تنگی میں ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ والکاظمین الغیظ، قرآن کہتا ہے، اور جو غصہ نہیں کرتا، جو غصہ میں کنٹرول ہو کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اس کی خادمہ لونڈی لوٹے سے پانی دے رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، اور وہ پانی دیتے ہوئے وہ پانی کا جو لوٹا تھا، برتن تھا، وہ گر گیا۔ کس کا کہاں گرا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر گر گیا اور پورے کے پورے وہ گر گیا۔ اب میرے عزیزو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے آ گئے، غصہ ہو گیا، لیکن وہ لونڈی وہ باندھی کہتا ہے والکاظمین الغیظ، جو انسان کسی کے اوپر غصہ نہیں کرتا، جو انسان غصے پر کنٹرول رکھتا ہے، اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو بڑا غصہ آیا تھا، لیکن تو نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر سنا دیا، میں اس پر عمل کروں گا، میں نے سارے غصے کو پی لیا، سارے غصے کو پی لیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین، وہ باندھی پھر کہتی ہے والعافین، والعافین عن الناس، کہ جو لوگوں کے غلطی کو معاف کر دے وے اللہ اسے بھی جنت دیتا ہے۔ میرے دوستوں وہ کہتا ہے میں تمہارے غلطی کو معاف کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے غلطی کو معاف کر دیا۔ آگے کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان کسی پر احسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او باندھی تو قرآن کریم کی آیت پڑھتا جا، آج میں اس پر عمل کر کے دکھاؤں گا۔ تو نے والکاظمین الغیظ کہا، مجھے غصہ آیا، میں غصے کو کیا کہ پی گیا، تو نے معاف کرنے کے لیے کہا، میں نے معاف کر دیا۔ اور یہ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے احسان کرو، تو میں تم پر احسان یہ کرتا ہوں، جاؤ میں تمہیں آزاد کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جنت تیار کر رکھا ہو۔ جو غصہ پر کنٹرول کرتا ہے، جو کسی پر غصہ نہیں کرتا ہے، جو غصے کو پی جاتا ہے، غلطی ہو جاوے تو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے اللہ کے لیے۔
تو ایسے متقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، خلیفہ ہے، روس اور فارس کا جو بادشاہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو سن کر کانپتے تھے۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کرتے یہ کہہ دیا، آج کے بعد سے فلاں آدمی کو بیت المال سے خرچہ نہیں ملے گا، آج سے بیت المال کا فلاں آدمی کا خرچہ نہیں ملے گا۔ اب میرے عزیزو، ایک کونے میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور ایسی بات کہی کہ میں کیا بتاؤں، جیسے آپ یہ کہے کہ مول صاحب یہ موبائل تمہارا تھوڑی ہے، تمہارے والد صاحب کا تھوڑی ہے، تمہاری ماں کا تھوڑی ہے، تو انسان کو کتنا غصہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ابو مسلم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر معاویہ، یہ تو بیت المال سے جو کہہ رہا ہے اس کو کھانا نہیں دیں گے، اس کو خرچہ نہیں دیں گے، یہ بیت المال تمہارا تھوڑی ہے، تمہارا ابو کا تھوڑی ہے، تمہاری ماں کی تھوڑی ہے، تمہارا امی کا تھوڑی ہے۔ میرے عزیزو، پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں بالکل سرخ ہو گئے، لیکن جب وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور وہاں سے ممبر سے کھڑا ہوتا ہے اور مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ سب آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سب آدمی بیٹھے ہوئے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اور ان کو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا تھوڑی ہے، تمہارا ابو کا تھوڑی ہے، تمہارے امی کا تھوڑی ہے۔ یہ باہر نکل جاتا ہے اور گھر جاتا ہے، اور گھر سے تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے۔ جب آیا تو دیکھا کہ کپڑے بھی بھیگا ہوا ہے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہنے لگا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں مسجد سے باہر کیوں گیا اور پھر کیسے میں مسجد آ گیا؟ فرمایا یہ ابو مسلم نے جب یہ بات کہی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، لیکن پھر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ جو غصہ نہیں کرتا، غصہ آئے تو غصہ کو پی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی وسوسے سے آتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیٹھا ہے اور غصہ آئے، اگر انسان کوئی کھڑا ہے، اگر غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جاؤ، اگر لیٹنے سے بھی غصہ نہیں جائے تو وضو کرو، اور وضو کرنے سے بھی غصہ نہ آئے تو فرمایا کہ نہا لو گے تو پورے غصہ تمہارا جو شیطان آگ سے بنا ہے، اور غصہ جو ہے وہ آگ شیطان کی طرف سے آتا ہے، جب نہا لو گے تو وہ شیطان والی وسوسے کو بجھ جائے گی۔ فرمایا میں غصے میں تھا، میں غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، مجھے غصہ آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث یاد آ گئی اور جا کے میں نہا کر آیا ہوں، اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین، جو غصہ میں کنٹرول کرتا ہے، جو غصہ نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہات کے رہنے والے صحابی سے فرمائے، پہلا کام تم یہ کرنا کہ تم غصے نہیں کرنا، غصہ پر کنٹرول کرنا، پہلی بات یہ بتائی۔ اس کے بعد دوسری بات بتائی کہ تمہیں کیسی مصیبت آئے، کیسی پریشانی آئے، جب مانگو یہ زبان کھولو تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا، اپنے غیر سے نہیں پھیلانا۔ اگر تمہاری کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی تکلیف آ جائے، کسی مردے سے نہیں مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا، بلکہ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ اگر تم یہ چیز نہیں کر لو گے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جریر مجھ سے بیعت کیوں نہ کرتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، آپ سے بیعت کیا ہوا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات فرمائی۔
اس کے بعد وہ صحابے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو آپ سے بیعت کیا ہوا ہوں، فرمایا مجھ سے اس بات کی بیعت کرو کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ہو، کیسی بھی مصیبت آ جائے تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا۔ میرے عزیزو، علاج کرانا سنت ہے، علاج کرانا سنت ہے، لیکن یقین اور ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اور حکیم شفا نہیں دیتا ہے، بلکہ شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ علاج کرانا سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ تو وہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قافلے میں جا رہے ہیں، کچھ پیدل ہے، کچھ گھوڑے پر، کوئی اونٹ پر ہے، تو اس کا جو چابک تھا گھوڑے کو مارنے والا وہ نیچے گر جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو یہ گھوڑے کو روکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چابک اٹھاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تکلیف کیوں کی، ہم سے مدد مانگ لیتے، ہم آپ کو اٹھا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہوں کہ میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اگر مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، اس لیے میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ یہ اللہ کی صحابہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، اور کتنے سال گزر گئے، 18 سال بیمار ہو گئے میرے پیارے دوستو۔ لیکن 18 سال کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ 18 سال کے بعد ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے بیماریوں نے گھیر لیا ہے، میں بڑا تکلیف میں ہوں، آپ ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے صحت تندرستی دے دے۔ میرے عزیزو، ایوب علیہ السلام سے پہلے ہزاروں انبیاء علیہ السلام نے گزرے ہیں، اللہ جانتا ہے کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، لیکن کبھی کسی نبی سے مدد نہیں مانگی۔ سارے نبی برحق ہے، نبی کا کوئی توہین کرتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اولیاء سچے اولیاء کرام کی کوئی اگر توہین کرتا ہے اس کے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا علماء دیوبند کا ایمان اور یقین ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ایوب علیہ السلام سے پہلے ہزاروں پیغمبر اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن ایوب علیہ السلام ان سب مرے ہوئے انتقال کیے گئے کسی پیغمبر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ ہاتھ پھیلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اور یہ میرے بات یاد رکھیے گا، کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، جو اللہ کے سامنے ایمان اور یقین کے ساتھ جب انسان اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، چاہے دیر سے صحیح، لیکن اس کی جھولی کو اللہ ضرور بھرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے ایمان اور یقین ہو اللہ تبارک و تعالی۔ ایوب علیہ السلام ہاتھ پھیلا دیے، اور میرے دوستو ارحم الراحمین، یعنی جب ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، 17واں پارہ سورہ حج، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بہت ہے، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تم میرے اچھے نام سے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے مانگو، کریم کہہ کے مانگو، غفور کہہ کے مانگو، یہ سب میرے نام ہیں۔ اللہ کے ان ناموں کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ارکض برزقک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ جب 18 سال کے بعد ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ نے کہا کہ اپنے پاؤں کو، اپنی ایڑیوں کو زمین کے اوپر رگڑو۔ ایوب علیہ السلام اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر رگڑتا ہے، زمین کا سینہ
کیا کہ پھٹ جاتا ہے اور پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب یہ جو پانی ہے اس کو اٹھاؤ اور پی لو، تو جو پانی کو پیے گا اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی، اس پانی سے غسل کر لو، دیکھنے والی بدن کی جتنی بیماریاں ہیں وہ سب دور ہو جائے گی۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ تو ایسے ہی ہوا میرے دوستو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو ناکام نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو، اس کے دل کو ضرور بسطنے کی نیت صحیح ہو۔ ایک اور پیغمبر سے کلمہ پڑھا حضرت یونس علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو کر، ناراض ہو کر، جب قوم بات نہیں مان رہی تھی تو ناراض ہو کر نکل گئے۔ اور میرے دوستو جب سمندر کے پاس آئے، کشتی تیار تھی، حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے۔ بیچ بھور میں جا کر کشتیاں بھور کیا کہیں حج کو لے کھانے لگے۔ تو وہ ملاح کہنے لگا کہ میرا تجربہ ہے، جبھی بھی اس میں دو بات لکھی ہے تفسیروں کے اندر کہ ایک تو جب کوئی غلام کوئی اپنے آقا کے نافرمان کر کے، نافرمانی سے کر کے اور گھر سے بھاگ جاتا ہے اور میرے کشتی میں آتا ہے تو میرے کشتی ایسے بیچ میں آ کر پھنس جاتا ہے، اور ایک یہ ایسے جب پھنس جاتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کشتی کے اندر ایک سواری زیادہ ہے، اب سمندر کے اندر ایک آدمی کو پھینکنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، اور یہ بھی ایمان رکھنا اور یہ بھی یقین رکھنا، یہ اتنے بڑے پہاڑ جیسے، یہ محل جیسے جو کشتیاں چلتی ہے پانی کے اندر، اس کو کس نے سنبھال رکھا ہے؟ کیا کسی انسان نے، کسی نبی نے، کسی ولی نے؟ قرآن سورہ لقمان کے اندر فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، یہ اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، یہ مت سوچنا کہ کوئی نبی چلاتا ہے، اس کو کوئی نبی نے روک رکھا ہے، کسی ولی نے، بِنِعْمَتِ اللَّهِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر میرے دوستوں مسلمان ہو، قرآن پر تو یقین ہے، یہ قرآن سچا ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، تو جب وہاں جا کر پھنس گیا تو کہا کہ ایک آدمی کو یہاں سے اس کشتی سے نکلنے پڑے گا ورنہ سب کیا کہ ہلاک ہو جائیں گے۔ الغرض پورا اندازے کیا، یونس علیہ السلام کے نام آ گیا۔ وہ کشتی چلانے والا ملاح کہتا ہے ایسے خوبصورت نہیں، ہمارے قرآن اندازی میں کچھ گڑبڑ ہوا۔ قرآن اندازی ویسے کہتے ہیں کہ سب کو نام لکھا اور بولا کہ ایک کا نام اٹھاؤ، جس کا نام آئے گا اس کو پانی میں پھینکے، اسے کہتے ہیں قرآن اندازی۔ الغرض 3 مرتبہ ایسی ہوا اور تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن وہ کشتی والے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے شکل کو دیکھ کر، کیونکہ نبی اپنے وقت میں تمام انسانوں سے حسین خوبصورت ہوتا ہے، اب یونس علیہ السلام کو کوئی تو پھینک نہیں رہا تھا، بلکہ انہوں نے خود بخود سلام لگا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے سارے کے سارے کشتی والے ہلاک ہو جائے۔ یہاں مفسرین نے میرے دوست قرآن کریم کے تفسیر پڑھاتے وقت ہم لوگوں کو 2 بات بتاتا ہے کہ یہاں پر دیکھو ابھی کشتی کے اندر کون ہے؟ نبی ہے، کشتی چل نہیں رہی ہے، موجود نبی کشتی کے اندر سوار ہے لیکن کشتی چل نہیں رہی ہے، اور جب کشتی سے نبی اتر گیا تو وہ کشتی چلنے لگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ ہر چیز کرنے والا ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے عزیزو، ادھر ایوب علیہ السلام سلام لگاتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میری امانت آ رہی ہے، اپنے پیٹ میں اس کو نگل لو، لیکن تمہاری خوراک نہیں ہے، تمہاری خوراک نہیں ہے۔ مچھلی آتا ہے اور یونس علیہ السلام کو نگل جاتا ہے۔ اب وہاں یونس علیہ السلام میرا یہ، حالانکہ اس بارے میں اس کے پورے تفسیر میرا ایک تقریر ہے یوٹیوب کے اندر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں
اب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا۔ اس سے پہلے کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے لیکن کسی کو نہیں پکارا۔ کس کو پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ اس اندھیری کے اندر آپ اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے، آپ میری دعا کو نہیں سنیں گے تو یہاں سے آج مچھلی کے پیٹ سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سن لیا، اس کی سن لی۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو یہ آیت کے بارے میں بتایا، صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ خاص یونس علیہ السلام کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک آنے والے مومن جب مصیبت میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے گا۔ یونس علیہ السلام کو جس طرح مچھلی کے پیٹ سے نجات دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی نجات دے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا اس صحابی کو آسانی کے ساتھ جنت میں جانے چاہتے ہو تو ایک فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، کہ کبھی بھی غصہ نہیں کرنا، غصے میں کنٹرول رہنا، اور جب کسی سے دوسرا فرمایا تمہارا ہاتھ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ سے مانگنا، اور تیسرا فرمایا میرے عزیزو کہ 70 کے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنا۔ 3 باتیں فرمایا او جہاد کے رہنے والے صحابی، تو کہتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کیسے میں جنت میں جاؤں؟ یہ 3 باتوں پر تم عمل کر لینا، غصہ نہیں کرنا، کبھی بھی کسی بھی مصیبت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، اور دن کے اندر پورے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنا، تیرا کام ہے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کرنا میرے رب کا۔